حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقولو کہتے ہوئے، فرماتے ہوئے کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ، قسمت قاف سین میم واحد متکلم کا صیغہ، تقسیم کر دینا. قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور ایسی حدیث جو ہے حدیث قدسی کہلاتی ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصفین، آدھا آدھا. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، لِعَبْدِي، اور میرے بندے کے لیے ما سأل، جو اس نے مانگا. یعنی لہذا میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے ملے گا. اس کا یوں ترجمہ کیا جاتا ہے. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، پس جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. وَإِذَا قال الرحمن الرحیم، قال اللہ اثنا علی عبدی. اثنا یثنی، باب فعل سے ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا دعائے قنوت جب ہم نے پڑھی تھی. وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. فَإِذَا قال مالک یوم الدین، پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قالا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی. مجدہ میم جیم دال، مجدہ باب تفعیل سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. مجدہ یمجدو تمجیدن، مجید بھی اسی سے لفظ نکلا ہے. بزرگ، بزرگی بیان کرنا. مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری شان، میری عظمت، میری بڑائی بیان کی. وقال مرتن فوضع الی عبدی، اور ایک مرتبہ یوں فرماتا ہے کہ بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے. فوضع الی عبدی، بندے نے، میرے بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے. فاذا قال، پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو وہ مانگے گا. یعنی جو بندہ، اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان طے ہے، میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا. فَإِذَا قال، پھر جب وہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قال، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لِعَبْدِی، یہ میرے بندے کے لیے. وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اور اس بندے کی یہ دعا بھی قبول ہوئی جو اس نے مانگی. اور رواہ مسلم، اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. عرب جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر آ کر وہ رک جاتا ہے
اسے آگے نہیں چل سکتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا رہا ہوں. یعنی عہد ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ تیری ہی، کیونکہ مفعول کو پہلے لایا گیا، اور ساتھ عہد بھی ہے کہ عبادت کریں گے، کرتے بھی ہیں اور کریں گے، اور پھر ساتھ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، کیونکہ مضارع کا ترجمہ آپ دونوں میں، حال اور مستقبل میں کر سکتے ہیں. تو وہ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے، تو واقعی پھر اس کی کیفیت جو ہے وہ اب بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے نصیب فرمائے. فعل امر ہمارا سبق چل رہا ہے، اس اعتبار سے ہم نے کل باب نصر ینصر، پھر باب فتح یفتح، پھر باب سمیع یسمع، ان کی پریکٹس کر لی تھی. باب کرما بھی باب نصر جیسا ہی ہے. باب ضرب یضرب ہم نے کر لیا تھا. باب حسب یحسب بالکل باب ضرب یضرب کی طرح ہی بنے گا، بلکہ باب سمیع یسمع ہمارا رہتا ہے ابھی. را ہا میم سے ہم نے اس کو پریکٹس کرنا ہے، تو اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنا سبق. میرے پاس مادہ ہے را ہا میم باب سمیع یسمع سے. اس کا نارمل ماضی مضارع رحمہ یرحم، رحمہ یرحم. آپ فعل امر بنانے لگے ہیں تو فعل امر آپ کا مضارع سے بنے گا اور حاضر کے صیغوں سے بنے گا. تو حاضر کے صیغے ذہن میں لے آئیں. یرحم، ترحم، ترحم. ارحم، نرحم. یرحمانی، ترحمانی، ترحمانی. اور پھر ترحمانی. یرحمونا، یرحمنا. ترحمونا، ترحمنا، ترحمینا. یہ آپ کے حاضر کے صیغے تیار. پہلا سٹیپ فعل امر بنانے کے لیے مضارع کو وقف کرے. پہلی قسم کا صیغہ لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے، ترحم. تیسری قسم کے صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. دوسری قسم کے صیغوں سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے. جمع کے صیغے میں الف ایڈ ہو جاتا ہے. یہ شکل بن جاتی ہے. پہلا سٹیپ پورا ہوا. دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹا دیں. پڑھا جائے تو یہی فعل امر ہے، نہیں پڑھا جا رہا، لہٰذا آپ حمزۃ الوصل کا اضافہ کریں گے. اسے حرکت اب دینی ہے. کون سی دینی ہے؟ زیر، کیونکہ صرف دو ابواب میں آپ نے پیش دینی ہے، باقی میں زیر دینی ہے. ارحم، ارحما، ارحمو، ارحمی، ارحما، ارحمنا. رحمہ یرحمو کے معنی ہوتے ہیں رحم کرنا. تو ارحم، تو رحم کر. ارحم، تو رحم کر. اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعائیں کریں گے تو پھر اس وقت بھی فعل امر استعمال ہوگا، لیکن وہ دعا کے معنی میں ہوگا. جو غفر یغفر سے کل ہم نے الفاظ کیے تھے، اغفر بنا تھا، تو رب اغفر، رب اغفر حمزہ حمزۃ الوصل ہے فعل امر کا. تو ظاہر بات ہے ارحم کا بھی حمزہ حمزۃ الوصل ہوگا. پیچھے ملا کر پڑھیں گے تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. ورحم، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ثلاثی مزید فی ابواب کی طرف اب آتے ہیں. پہلا باب ہمارا ثلاثی مزید فی ابواب کا ہے، باب افعال. مادہ میرے پاس ہے نون فا قاف. ہاں جی، کیا بن جائے گا یہ؟ انفقا ينفقو، انفقا ينفقو انفاقن، انفاق کرنا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے
اس وقت ایک بات خاص طور پہ کہی تھی کہ جو ہمارے مزید فی ابواب ہیں ان میں جو زائد حروف ہیں ان کا ہمیں ماضی میں پتہ چلتا ہے پہلے صیغے سے، اور وہ زائد حروف مضارع میں بھی ہونے چاہیے، اور تقریباً ہر باب میں ہیں سوائے آخری 3 ابواب، اس لیے کہ ان تینوں ابواب کا جو حمزہ ہے شروع والا وہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا حمزۃ الوصل مضارع میں بھی استعمال نہیں ہو۔ باب افعال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا حمزہ زائد حرف ہے نون فا قاف کے علاوہ، یہ حمزہ اس کا اصلی حمزہ ہے، تو اصولاً یہ مضارع میں بھی ہونا چاہیے۔ مضارع میں ہوگا تو یہ کیا بنے گا؟ انفقا یو انفقو، انفقا یو انفقو انفاقن، لیکن چونکہ پیش اور الف وہ کوئی مناسبت نہیں ہے، فلو جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، لہذا عرب اس فلو کو برقرار رکھنے کے لیے اس اصلی حمزے کو بھی مضارع میں ڈراپ کر دیتا ہے تاکہ زبان میں روانی جو ہے وہ باقی رہے، تو اس لیے اس کو انفقا یو انفقو کی بجائے انفقا یو انفقو پڑھ دیتا ہے، اور آپ خود، حالانکہ ہماری زبان نہیں ہے لیکن ہم بھی اس میں سہولت محسوس کر رہے ہیں کہ انفقا یو انفقو اور انفقا یو انفقو ایک فلو ہے۔ لیکن جب آپ فعل امر بنائیں گے باب فعال سے تو اس حمزے کو جو اس کا اصلی حمزہ ہے اس کو واپس لا کر بنائیں، لہذا فعل امر بنانے کے لیے آپ اس حمزے کے ساتھ سیکھا لکھیں گے پھر فعل امر بنائیں گے، تو انفقا یو انفقو اب حاضر کے صیغوں سے بنے گا مضارع کے، تو یو انفقو تو انفقو تو انفقو، او انفقو نو انفقو، یو انفقانی تو انفقانی تو انفقانی، اور تو انفقانی، یو انفقونا یو انفقنا تو انفقونا تو انفقنا، اور تو انفقینا۔ یہ ہر باب سے ایک پریکٹس ہم یہاں کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ماڈل مل جائے گا، آپ مزید جو ہے وہ ورک پریکٹس کر سکتے ہیں اس طور پہ۔ یہ ہمارے حاضر کے صیغے اکٹھے ہو گئے، پھر امر بنانے کے لیے پہلا سٹیپ اخف کر دیں تو انفق، تیسری قسم کے صیغے نو چینج، دوسری قسم کے صیغے نون ڈراپ، اسٹیپ نمبر 2 علامت مضارع ہٹائیں، پڑھا جا رہا ہے فعل امر تیار، انفق، انفقا، انفقو، انفقی، انفقا، انفقنا۔ انفق کے کیا معنی ہوں گے؟ تو خرچ کر۔ حضور کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم، پھر یبن آدم اسے پڑھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، اگر تو خرچ کرے گا تو تجھ پر خرچ کیا جائے گا، کیونکہ عام طور پہ انسان جو ہے وہ اپنی کیلکولیشنز میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے ایسے کیا تو ظاہر بات ہے یہاں پر کمی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم کے بیٹے خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا، تم سب خرچ کرو، انفقو۔ اس لیے سورۃ المنافقون کا جو آخری رکوع ہے